تسبیحات پر 40 روزہ اعتکاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دن نمبر 9، تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا علی مدد۔ شکر الحمدللہ، ہم نے 8ویں دن کی تسبیح مکمل کر لی ہے۔ آج کی تسبیح بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورہ نمبر 21 آیت 87۔ ترجمہ: الہی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس تسبیح کی تعریف کرتے ہیں۔ سورہ 37 آیت 143 سے 144۔ اور جب خداوند تعالیٰ کسی تسبیح کی تعریف کرتے ہیں تو جاننا چاہیے کہ وہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس تسبیح میں 2 اہم خصوصیات ہیں۔ پہلی یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات حاصل ہوئی۔ یہ مچھلی بہت ہی بڑی تھی اور اس سے نجات پانا ایک ناممکن بات تھی، لیکن اس تسبیح کی بدولت آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی نصیب ہوئی۔ جبکہ دوسری خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تسبیح کی بذات خود تعریف فرمائی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ پیغمبران دین جو کہ عام لوگوں کے لیے پاکیزگی کا نمونہ ہیں، اپنے آپ کو گنہگار ٹھہراتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو ان کے مقابلے میں ہمارے اعمال نامے کی کیا حالت ہوگی؟ ہماری روح بہت پاکیزہ اور معصوم ہے۔ اس کی معصومیت ہمارے تصور سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نور کا ایک ذرہ ہے۔ قرآن پاک میں 25 پیغمبروں کا ذکر پاک کیا گیا ہے جو بظاہر گنہگار نظر آتے ہیں، کیونکہ ان تمام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کی ہے، جبکہ وہ تمام در حقیقت میں منتخب شدہ روحیں تھیں۔ سورہ 7 آیت 23۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک مومن بھی دن میں 7 گناہ کرتا ہے۔ عام طور پر اس فرمان سے یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ ایک مومن شخص بھی دن میں 7 گناہ کرتا ہے، تب تو ہم بے انتہا گنہگار ہیں۔ اس لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم کبھی بھی پاک و پاکیزہ بن سکتے اور مولا کی قربت کو پا سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظوں میں کہیں تو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھ ہی نہیں سکتے، تو پھر اس بات کی فکر ہی کیوں کریں؟ ہمارے پیغمبروں کا مقصد ہمیں اپنی مثالوں کے ذریعے سکھانا ہے۔ یہ ماں سوائے نادانی کے کچھ نہ ہوگا کہ ہم ان پاک ہستیوں کو گنہگار گمان بھی کریں، بلکہ یہ کہ آپ تمام ہمارے اساتذہ ہیں۔ آپ اپنی مثالوں سے ہمیں سکھا رہے ہیں، کیونکہ آپ ہماری روح کی پاکیزگی اور معصومیت سے بخوبی واقف اور چشم باطن سے انسان کے اپنی روح پر کیے گئے ظلم و ستم کو دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے بنی آدم کی روحانی زندگی کو پس پردہ رکھ کر دنیاوی معاملات کو ترجیح دینے کی مجموعی جہالت کو شدت سے محسوس کیا۔ اس بات کو ایک مہربان ماں کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے، جو اپنے شیرخوار بچے کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے چوپایوں پر بچے کے ساتھ رینگتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ماں خود کھڑی ہو کر چلنے سے قاصر ہے۔ قرآن میں دی گئی تمام کہانیاں تمثیلات کی صورت میں ہیں، اور یہ ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے
کہ وہ اس کی حقیقی تشریح و تعویل کی جستجو کریں۔ اس بات کی کوئی عقلی منطق نہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی سالم نگل لے اور پھر زندہ اگل دے، لیکن یہ بات ہمیں تشبیہاتی طور پر بتاتی ہے کہ یہ دنیا ایک بہت بڑی مچھلی کے پیٹ کی مثال ہے جس میں ہم تمام پھنسے ہوئے ہیں۔ علاوہ ازیں ہم یہ نہیں جانتے کہ کس طرح سے خود کو اس پرجذب دنیاوی زندگی اور اس کی نہ ختم ہونے والی خواہشات سے آزاد کرائیں۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ علیہ السلام نے اپنے ایک فرمان میں اس دنیا کی مثال ایک بدچلن عورت سے دی ہے جو کسی بھی اچھے انسان کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ حقیقت میں اس اچھے انسان کو ایسی عورت کو فوری طور پر اپنے دل سے نکال دینا چاہیے۔ یہ بات جاذب توجہ ہے کہ مومن کو اس بات سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ حقیقی علم یہ سوجھ بوجھ دیتا ہے کہ کس طرح دنیاوی خیالات اور لالچ نے اس کے دل و دماغ پر غلبہ پا لیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس لچھے دار دنیا میں ایسا گرفتار پاتا ہے کہ اسے راہ فرار سجھائی نہیں دیتی، اور اس طرح وہ اپنی معصوم روح کے حق میں ظالم ہو کر گناہوں میں ملوث رہتا ہے۔ حقیقی علم حضرت یونس علیہ السلام کی مثال سے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم بھی اس جاذب نظر اور مرغوب کر لینے والی دنیا سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ شکر الحمدللہ ان تمام حکمت سے بھرپور قرآنی تعلیمات کا جو ہمارے پیغمبروں کے بارے میں ہیں، جنہوں نے اپنی مثالوں سے ہمیں راہ فنا فی اللہ کی معرفت دی۔ اے قارئین مضمون، آپ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک و پاکیزہ روحیں ہیں۔ آج ہم عاجزی کے ساتھ آپ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی معصوم روح پر بہت ظلم ڈھایا ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کی پاک و پاکیزہ روح کے توسط سے ہم کمزور اور گنہگاروں کو معافی مل جائے۔ ہمیں یہ اعتراف گناہ ہے کہ ہم سے اس حقیقی علم کے انعام کی کلی طور پر شکر گزاری نہ ہو سکی ہے۔ ہمیں یہ اعتراف ہے کہ ہم دنیاوی کاموں میں مگن ذکر الہی کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں یہ اعتراف ہے کہ ہم پیٹ بھر کھا کر طویل گھنٹوں تک نیند کی آغوش میں گم اپنی روح کو بھوک سے تڑپتا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں یہ اعتراف ہے کہ ہم اپنے دل میں منفی اور کمزور خیالات کو جگہ دیتے ہیں۔ ہمیں یہ اعتراف ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں مگن اس کی لامحدود برکات کی شکر گزاری نہیں بجا لاتے۔ یہ فہرست لامحدود ہے، اور اس لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا مولا ہماری دستگیری فرما، یا مولا ہمیں یکجہتی کے ساتھ تیری پناہ میں رکھ تاکہ ہم اپنی روح کو ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے ظلم سے محفوظ رکھیں۔ یا مولا ہمیں بھی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح مچھلی کے پیٹ سے آزادی دے۔ یا مولا ہماری دستگیری فرما کہ ہم پاک و پاکیزہ ہو کر تجھ میں فنا ہو جائیں۔ آمین الہی آمین۔ دعاؤں کے طلبگار آپ کے علمی دوست